ترقی اور کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات مریض مومنین و مومنات کی شفایابی کے لیے بآواز بلند صلوات جو مومنین بے اولاد ہیں ان کی اولاد ملنے کے لیے بآواز بلند صلوات برائے تعجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وصاحبنا ومولانا وولي أمرنا وحبيبنا وطبيبنا وونيسنا ومؤنسنا كهف الحصين وياس المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف مہدی آخر الزمان وبارس دوران کی ذات اقدس سے خصوصی نصرت اور مدد اور حمایت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله
وإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسین صبت من الاسباط. باواز بلند صلوات. خداوند متعال اپنی بے مثل و بے مثال کتاب قرآن کریم سورہ آل عمران سورہ کا نمبر قرآن مجید میں تیسرا ماشاءاللہ اور آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اے میرا حبیب، اے میرا نبی، اے میرا رسول، قل کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان سب مخلوقات کو، ان سب لوگوں کو، ان سب انسانوں کو، ان سب جنوں کو یہ بتا دو جو مجھ اللہ سے تجھے چھوڑ کر ڈائریکٹ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں. اگر اس دعوے میں سچے ہیں تو تجھ محمد مصطفیٰ کی اتباع کریں اور تیری پیروی کریں. جب یہ تیری اتباع کر لیں گے، تیری پیروی کر لیں گے تو میں اللہ خود ان سے محبت رکھوں گا. اور اس کے بعد ان سے جتنے بھی آپ کی درگاہ میں آنے سے پہلے گناہ اور کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں وہ ساری میں معاف کر دوں گا. یاد رکھو میں اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، مگر اس کے لیے غفور ہوں، اس کے لیے رحیم ہوں جو تیری اتباع کرے گا. جو ہو گئی. اور اگر انہوں نے میں نے جو اور سے ہے کہ میں ان سے محبت بھی کروں گا، میں ان کا محب بن جاؤں گا اور ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا اور پھر جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں سارے معاف کر دوں گا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا جو ہے، اگر جو میں نے اتنی بڑی ہول سیل لگا دی ہے کہ جتنے بھی جیسے جیسے گناہ انہوں نے کیے ہیں اگر تیری اتباع کر لیں گے، تیرے قدموں میں آ جائیں گے تو وہ سارے معاف کر دوں گا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. نہ انہوں نے تیری بات مانی اور نہ میری مانی تو یاد رکھو، ان کو بتا دو میں اللہ کبھی کافروں سے محبت نہیں رکھتا. توجہ ہے. تو کافر ہوگا کون؟ جو اتباع یہ رسول خدا نہیں کرے گا، جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. اللہ اس کی تمام تر عبادات کو، نمازوں کو، روزوں کو اٹھا کر اس کے منہ پر مار دے گا. جو ہو گئی. حدیث مبارکہ جو ایک آیات کے ذیل میں ہم پڑھتے ہیں اس میں جامع ترمذی شریف سے حدیث ہم نے لی ہوئی ہے. اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے جس کا قول اور فعل اللہ نے قرآن کریم میں اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کا قول میرا قول ہے اور اس کا فعل میرا فعل ہے. اسی نے فرمایا. قاعدے یاد رکھنے ہیں، کلیے یاد رکھنے ہیں، پوائنٹس یاد رکھنے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا عقیدہ بنتا ہے. جو ہے کلام رسول کلام خدا ہے، فعل رسول فعل خدا ہے. تو جس کا قول اور فعل اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا اس نے کہا حسین مجھ سے ہے، یعنی با الفاظ تفسیری حسین کا قول مجھ محمد کا قول ہے، حسین کا فعل مجھ محمد کا فعل ہے. حسین کی حسینیت اصل میں مصطفیت ہے. توجہ رکھیں ذرا، جاگیں ٹائم کافی ہو گیا ہے. اور حسین کی حسینیت اصل میں محمدیت ہے.
حسین جو بھی اقدام کرے وہ مجھ محمد کا اقدام ہے۔ اگلا جملہ اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں ہے کہ وہ فضائل مسلمانوں یاد رکھو جو مجھ محمد سے ظاہر نہیں ہوئے۔ توجہ رکھیں ذرا، جو میرے فضائل میں اپنی زندگی میں ظاہر نہیں کر سکتا یا کر سکا، وہ سارے فضائل حسین سے ظاہر ہوں گے میرے۔ توجہ ہے، جو میرے فضائل و مناقب میں نے ظاہر نہیں کیے، اگر اللہ نے مجھے اجازت دی ہوتی تو میں وہ ظاہر کر دیتا، لیکن میرے جانے کے بعد وہ سارے میرے فضائل میرے حسین سے ظاہر ہوں گے، اصل میں میرے فضائل ہوں گے۔ تو میری ہر فضیلت حسین کی فضیلت ہے، حسین کی ہر فضیلت مجھ محمد کی فضیلت ہے۔ توجہ ہو گئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علیہ صلوات۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں، ہمارے مہدی بھائی شاید کل نہیں تھے، اس بات کو مکمل کرنا ہے۔ کل بات ادھوری رہ گئی ہے، کون سے والی؟ جنگ بدر والی۔ جنگ بدر میں ملائکہ کتنے نزول فرمایا تھا؟ 3000 پر اب کھڑے ہو جائیں۔ کتنے تھے؟ 3000 ملائکہ، اور دشمن اور کفار و مشرکین کا لشکر کتنا تھا؟ 1000۔ اگر تقسیم کیا جائے، ایک مشرک کے سامنے 3 ملک آئیں گے۔ ملک صاحب نہیں، فرشتے۔ توجہ ہے، ہمارے ہاں پنجاب میں آوانوں کو بھی ملک کہتے ہیں، کوئی بڑی قوم کے لوگوں کو بھی ملک کہتے ہیں۔ ملک سے مراد یہاں فرشتہ ہے، جمع جس کی ملائکہ ہے۔ ملائکہ کا نزول ہوا، ملائکہ باقاعدہ جنگ لڑے۔ جن کتابوں میں یہ درج ہے کہ جنگ بدر میں ملائکہ مولا علی کی شبیہ تھے، ان کتابوں میں پہلی کتاب کا نام دلائل النبوہ ہے، ابو نعیم اصفہانی نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 170 ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جاگنا ہے ذرا۔ صفحہ نمبر 170 ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ دلائل النبوہ، پڑھے لکھے ہیں سارے ماشاءاللہ۔ اور دوسری کتاب کا نام ہے حیات الصحابہ، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 586 ہے۔ ان 2 کتابوں میں تصریح موجود ہے کہ جنگ بدر کے اندر جن ملائکہ نے جنگ لڑی تھی وہ سارے مولا علی کی شبیہ تھے۔ جو ہے جنگ بدر کے اندر مشرکین کے لشکر میں سے کتنے افراد مارے گئے تھے؟ اونچا بول دیں گے۔ 70 سال سے مجلسیں سنی ہیں، مارے بھی 70 ہی گئے تھے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کتنے مارے گئے تھے؟ 70 میں سے 36 پہلوانوں کو، مزدوروں کو نہیں، عرب کے شاہ سوار جو 70 میں سے 36 تھے، ان کو اکیلے علی نے مارا تھا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ جن میں ایک نامور پہلوان حنظلہ تھا جو امیر شام کا بھائی تھا۔ پریشان تو نہیں ہو جائے گے؟ نام کیا تھا؟ حنظلہ، حمزہ نہیں،
حنزلہ امیر شام کا بھائی ہے، ابو سفیان کا پہلوان سورما فرزند ہے۔ مارا کس کے ہاتھ سے گیا ہے؟ علی کے ہاتھ سے، عرب کا مشہور پہلوان۔ اس حنزلے کا نانا بھی علی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ توجہ رکھیں، اس حنزلے کا نانا ابو سفیان کا سسر اسی جنگ میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا ابو طالب کے فرزند کے ہاتھ سے۔ توجہ ہو گئی؟ اور امیر شام کا ماما بہت بڑا پہلوان، وہ بھی پھر ہو گیا مولا علی کے دست مبارک سے۔ یہ مرنے والے کون تھے؟ مشرکین۔ توجہ رکھیں، ان 36 کو علی مولا نے اکیلے میں قتل کیا، 34 کو قتل کرنے میں مولا علی نے دوسروں کی مدد کی ہے۔ وہ تو ہمیشہ مدد کرنے والی ہستی ہے۔ علی مشکل کشا ہے، اور سندھ والوں کا خصوصی مولا علی مدد کرنے والا ہے۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ توجہ ہو گئی؟ تو 70 میں سے 36 اکیلے میں مارے، اور 34 جو مارے گئے ان میں مولا علی نے دوسروں کی مدد کر کے مروایا، اور 70 قید ہو گئے۔ 70 کتنے کیا ہو گئے؟ اب 1000 میں سے نکال دیں 140، بقایا کتنے بچ گئے؟ اونچا بول لیں۔ 860 ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے سامنے لومڑیاں بھاگتی ہیں۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے؟ میں نقشہ کھینچوں گا کے سامنے۔ باز نے ایڑیوں کے نیچے لب لگایا، اردو ترجمہ کریں یا سرائکی جی؟ باز نے اڈیاں دے تھلے تھوک لایا تے مکے تک خشک نہیں ہویا تے پہنچ گئے۔ دمشق کلندہ، مکہ کا ہے، سالہ کا شہر، حسنان کا بابا، مکہ کا کعبہ، زادان سے بالا، نعرہ حیدری۔ اگلا جملہ ترجمے کا، تو کیا ہوا؟ اگلا ترجمہ یہ ہے کہ انج نسے ایڑی زمین تے نہیں لگی، پپاں دے باہر اڑدے ہوئے مکے پہنچ گئے۔ توجہ ہے؟ توجہ رکھیں ذرا۔ ادھر جب گمسان کی جنگ پڑی، تلواریں نکلی، ناک میں وہ مٹی گئی جو علی کے دست مبارک سے آئی تھی، اسی مٹی کو اللہ نے کہا میں اللہ نے ماری ہے۔ جو ہے مٹی، کل والی تھوڑی سی نقل کر جاؤں، مٹی زمین سے اٹھا کر علی نے رسول کے ہاتھ پر رکھی، آدھا کام علی نے کیا، رسول نے ان کی طرف ماری، آدھا کام رسول نے کیا، اللہ نے کہا یہ سارا کام میں اللہ نے کیا ہے۔ پتہ چلا جیسے فعل محمد مصطفیٰ اللہ کا فعل ہے، علی کا فعل بھی اللہ کا فعل ہے۔ نعرہ حیدری، عظمت علی بادشاہ بلند اور صلوات۔ یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، چمن چمن
چمن چمن علی 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 علی، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کبھی غور فرمائے؟ یہ کس نے شروع کیا؟ کیوں بنا یہ نعرہ؟ توجہ رکھیں گا. چلیں، یہ نعرہ بدر سے چلا ہے. یہ نعرہ بدر سے چلا ہے. 3000 ملائکہ علی کی شبیہ ہیں. ایک بھاگنے والے نے مکے میں جا کر کہا، توجہ رکھیں، دوسرے نے مکے میں، یہ جو بھاگنے والے تھے مکے میں ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھرتے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا بڑیاں بڑکا مرے دا ہمیں ہیں تے بھجدے ہوئے دیر ہی نہیں لائی تے بھجیا کیوں ہمیں. اس نے آکھے تے کو نہیں پتا کیوں بھجے ہیں. جس وقت سن لیں اس کا کلام، اس نے کہا جس وقت علی میرے سامنے آیا میں نے پیچھے بھاگنا چاہا، میں نے دیکھا پیچھے علی کھڑا ہے. میں نے دائیں بھاگنا چاہا، ادھر بھی علی کھڑا ہے. میں نے بائیں بھاگنا چاہا، ادھر بھی علی کھڑا ہے. ایک طرف خود علی ہے، 3 طرف ملائکہ علی کی شبیہ ہے. چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، علی کی طرز زندگی منافقہ کی موت ہے. اس کیا بات بچیاں کنج ہمیں یعنی انج بھی جھٹی ماری ہے تے جھٹی مار کے تے جند بچائیے تے پہنچیاں. وہ میں کیا کرا ہاں، وہ میں جدے دیدا ہم اتے علی ہے. میں اگوں ڈٹھا علی ہے، پچھوں ڈٹھا علی ہے، سجے ڈٹھا علی ہے، کھپے ڈٹھا علی ہے. اتھو تو نعرہ بنایا نگر نگر گلی گلی. آواز تو نہیں ہو گئے؟ یہ نعرہ وہاں سے بنا ہے. جدھر بھی دیکھو اس نے کہا میں کے کرا ہاتھ کتے بن جا ہاں. اگلا جملہ سن لیں. جب جنگ ہو رہی تھی، گمسان کی جنگ ہے، سیرت نبی تاریخ والی کتب میں درج ہے، ابو طالب کا فرزند عین شباب جوانی پر ہے، 23 سال کی عمر ہے. بدر میں کسی کا شاگرد نہیں سوائے رسول کے. کہیں کو تلوار دا فن نہیں سکھیا سوائے رسول دے. پہلی جنگ پہلا نمبر علی دا. پہلی جنگ پہلا نمبر علی دا. ایک عرب آتا ہے جنوں ابو طالب دا پوتر ٹپدا ہاں ہر شے لالو لال ہے. عربی کا جملہ پتہ کیا ہے وہاں؟ الموت الاحمر. الموت الاحمر. جدھر سے علی گزرتا تھا سرخ موت کا بازار گرم ہو جاتا تھا. توجہ ہے؟ اب لڑتے لڑتے سرخ کرتے کرتے علی کو کتنی فکر ہے اپنے مولا رسول کی. اس کو کہتے ہیں علی جنگ بھی لڑتا ہے، رسول کی حفاظت بھی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع و اطاعت رسول. جان چھڑا کے چھپر دے تلے لک کے چھان تھلے بے کے بدر دیکھنی اورے. کیا بات ہے. تو جو ہے حضرت فرماتے ہیں میں لڑتے لڑتے رن پڑا ہوا ہے، مارتے مارتے جب آتا اپنے رسول کی زیارت کرتا تو رسول سجدے میں ہے. رسول سجدے میں ہیں. میں پھر حملہ کر کے چکر لگاتا اپنے رسول کی طرف سے، رسول سجدے میں ہیں. اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ سن لیا
وقت گزر گئے. تو رسول کی زبان اقدس پر جو ذکر ہے، ہر مشکل میں جو بھی مومن پڑے گا اس کی مشکل حل ہوگی. رسول کی زبان اقدس پر سجدے کی حالت میں بدر والے دن یہ ذکر تھا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. تو جب یہ 70 مارے گئے، جو ہو گئی تو 70 اسیر ہو گئے، گرفتار ہو گئے. باقی بھاگنے والے بھاگ گئے. ان میں عامر ابن عبد ود خندق والا بھی بھاگ کر گیا تھا. توجہ ہے؟ جو خندق میں عامر ابن عبد ود آیا تھا نا، وہ یہیں سے زخم کھا کر مولا علی کے دست مبارک سے بھاگا تھا. اس میں بھی ہر پاسے علی نظر آیا ہے. توجہ ہو گئی؟ آگے چلیں، بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں. میدان محشر، زمانہ بلند در صلوات. اللہم صلی علی محمد یا محمد. میدان محشر پریشان تو نہیں ہو گئے؟ معاشر چ ڈرنا نہیں، اتھے شاہی علی دیئے. توجہ ہے؟ میدان محشر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یا علی مدد کہہ دیتے ہیں، علی تو کوفے میں شہید ہو گئے اور وہاں نجف اشرف میں دفن ہو گئے، وہ اتنی دور کیسے آ کر مدد کرتے ہیں؟ ان کو جواب دے رہا ہوں، سن. بخاری شریف میں درج ہے اور مسلم شریف میں درج ہے، میدان محشر میں حوض کوثر پر رسول اللہ موجود ہیں. ایک نورانی منبر اور کرسی پر تشریف فرما ہیں. علی حوض کوثر پر کھڑا ہے. حوض کوثر پر جو کوزے رکھے ہوئے ہیں، پہلے ذرا یہ بتائیں، حوض کوثر پر جو کوزے رکھے ہوئے ہیں وہ تو ہیں، حوض کوثر کے ارد گرد جمع کون کون ہے؟ توجہ ہے؟ میدان معاشر میں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے نبی جمع ہیں. ہر نبی اپنی جگہ پر نبی اور رسول ہو، سوائے رسول اکرم کے ہر نبی علی کے ہاتھ سے کوثر پیے گا. جو ہے، جو بھی انسان خلق ہوا ہے قیامت تک، جو بھی جن ازل سے لے کر ابد تک آیا ہے، قیامت تک خلق ہوا ہے، وہ سارے میدان معاشر میں جمع ہیں. سارے انسان اور سارے جن، ہر کوئی پیاس پیاس کا نعرہ لگا رہا ہے، تڑپا تڑپی نفسا نفسی ہے. کوثر پر کھڑا ہے علی، وہ جو میری طرف ہے، اور اس کوثر پر، حوض کوثر پر اب گلاس کتنے ہونے چاہیے؟ ذرا گنو، بندے کتنے پیمانا لے؟ لاکھوں سے بھی زیادہ. تے جن کتنے جنہ رجنے ہی نہیں، تے بعض بندے جنہ نالو زیادہ تسین تے نہیں رجدے، کھاندے کھاندے مرویں دیں. نہیں سمجھ گئے؟ کھاندے کھاندے مرویں دیں، رجدے نہیں. ہر انسان بھی ہے، ہر جن بھی ہے، اور ہر کسی کو آب کوثر کی چاہت ہے. ہر کوئی پیاسا ہے کہ میں آب کوثر پیوں، تب جا کر میری پیاس بجھتی ہے. علی اس دنیا میں بھی علی ہے، علی آخرت میں بھی علی ہے. علی کب سے علی ہے؟ سن ذرا، رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیًا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا
جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، ذرا غور کرے شیعہ، علی نے فرمایا کنت ولیا، حدیث تمام کتابوں میں موجود ہے، علی نے فرمایا رسول خدا کے بعد کنت ولیا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا۔ علی کب سے ولی ہے؟ جب سے نبی نبی ہے، علی اس وقت سے ولی ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں کہہ دیتے اذان اور کلمے میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ آج رسول اکرم کے سامنے اسلام قبول کر کے کافر سے مسلم بن جانا اور ہے، جب سے نبی نبی ہے ولی بننا اور ہے۔ مست کلندر کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، کعبے کا کعبہ، ذرا زور سے بولو ہم سب کا مولا۔ جو ہو گئی، ہم ایسے ہی نہیں پڑھتے پھرتے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے جب سے نبی اللہ نبی ہے۔ تو صحابہ کرام صحابہ کب بنے؟ جب نبی نے اعلان رسالت کیا۔ اس سے پہلے تمام صحابہ کرام کیا تھے؟ یا کافر تھے یا مشرک تھے؟ توجہ ہے نا؟ کلمہ پڑھ کر کافر اور مشرک سے مسلم بننا اور ہے، علی وہ ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ آگے بڑھوں، علی کا فقط کلمہ نہیں پڑھا جاتا، علی خود اللہ کا کلمہ ہے۔ علی خود اللہ کا کلمہ ہے، اور ایسا کلمہ ہے جو کبھی بھی تمام نہیں ہوگا۔ علی کا معنی کیا ہے؟ لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں علی کا معنی ہے بلند، فقط نہیں ایسا۔ علی لفظ کا معنی ہے جس پر بولا جائے وہ ایسی ہستی ہے جو ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ علی کل بھی بلند تھا، آج بھی ہے اور ہوتا رہے گا۔ علی کی حد کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ علی کے فضائل کی حد بندی مت کر، کسی کے عقل کی بس نہیں ہے کہ علی کی حد کو جانے۔ ان ہستیوں کی حد بندی نہ کر، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے فضائل کی حد کو یا اللہ جانتا ہے یا یہ خود جانتے ہیں۔ کوئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جبریل سے لے کر آخری ملک تک، کائنات کے غوث و کتب و انبیاء، اوصیاء، اولیاء، کوئی بھی رسول اکرم کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ علی کی ولایت کو نہیں سمجھ سکتا۔ علی کی حد بندی مت کر، تیری اپنی حد بندی ہو جائے گی۔ توجہ ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی حبوں کا ایمان، تیری محبت ہی تو ایمان ہے، جس دل میں تیری محبت نہیں وہ بڑا بے ایمان ہے۔
حدیث مبارکہ ہے یا علی حبوں کا ایمان فقط تیری محبت ہی ایمان ہے وَبُغْضُ کا نفاق و کفر جس نے تم سے بغض رکھا وہی کافر ہے وہی منافق ہے جو ہے منافق کو چھوڑیں یہ بغض کیا ہے بغض کا معنی کیا ہے علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں جتھے تیرا حج ہوئے اتھے علی جمعیاں علی کے ساتھ بغض کیا ہے رسول اللہ کے علاوہ جس نے علی کا مقام کسی سے کم سمجھا اس نے علی سے بغض کیا ہے بغض کی تاریخ نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری توجہ ہے جس نے علی کے استاذ رسول اللہ کے علاوہ علی کو کسی سے کم سمجھا اس نے علی سے بغض کیا جس نے علی سے بغض کیا اس کی ولادت نجس ہے جس نے علی سے بغض کیا اس کی ولادت اس کا جمنا نجس ہے اس کی ماں نے نجاست کی ہے جو ہے جو علی سے محبت رکھتا ہے دلیل یہی ہے کہ اس کی ماں نے امانت کی ہے یہی ہے وہ جس کی ولادت پاک ہے جو علی کا محب ہے جو ہے یہ میں ساری احادیث کا ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے نا ولادت نجس اور پاک والی یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے صرف شیعوں کے ہاں نہیں ہے جو ہے آگے بڑھیں ناراض تو نہیں ہو گئے جاگنے بیٹھے ہو نعرہ چلاؤ مولا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دے کل دشمنات تے لعنت آواز بلند تر صلوات علی دے ہاتھ کتنے لمبے ہیں صحیح فلانے دے ہاتھ بڑے لمبے ہیں یہ ہے جملہ آپ کے ہاں بھی بولا جاتا ہے نا ذرا دیکھ علی دے ہاتھ کتنے لمبے نہیں اتنے ہاتھ کہیں دے لمبے نہیں علی دا ہاتھ خود اللہ دا ہاتھ ہے جو ہے تو اللہ دے ہاتھ دی ہاتھ بندی کرے سے علی خود اللہ دے ہاتھ ہے علی ید اللہ ہے اس کا معنی کیا ہے سن لیں میدان معاشر بندے کتنے بہت زیادہ جن نہیں ہے انسان نہیں ہے یہ سارے قصے بخاری شریف و مسلم اتنے میں حوض کوثر پر کون کھڑا ہے علی ہاتھ دے وچ ایک برتن تشبیہ دیندا پیا کہ جگ طرح دا تے تسے بیچارے سارے تڑپ دے پے تے حوض کوثر دے اتے کوزیاں دی تعداد کتنی ہے گلاساں دی جی میں تھوڑا ایک پہ انج کتنی تعداد ہے ذرا بتائیں توجہ میری طرف رہے حوض کوثر پر کوزوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند ہے حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ کی حدیث نقل کر رہا ہوں کتاب کا نام اعتقادیہ یہ شیخ صدوق ہے ترجمہ فارسی اور اردو میں عربی سے ہو چکا ہے حدیث اس کے اندر درج ہے کہ حوض کوثر پر جو گلاس اور کوزے ہیں جن میں لوگوں نے پینا ہے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند ہے ایک گروہ توجہ میری طرف ہے توجہ نہیں چھوڑنی بخاری شریف ذہن میں ہے مسلم شریف ذہن میں ہے
اتنے میں ایک گروہ حوض کوثر کی طرف بڑھے گا. حوض کوثر کی طرف بڑھے گا. اس گروہ کو ملائکہ روک لیں گے. رکو. رسول اس منبر سے دیکھ رہے ہیں. رسول تو آج ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ستا کیڑا پیٹ جاگ دا کیڑا. تو رسول اس منبر سے دیکھ رہے ہیں. ادھر ایک گروہ حوض کوثر کی طرف بڑھنے لگا ہے. حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. تو ادھر سے رسول اکرم نے ان کو دیکھ کر کہا, جب اس گروہ کو روکا تو رسول اکرم نے فرمایا اصحابی اصحابی. یہ تو میرے صحابہ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ یہ تو میرے صحابہ یہ کرام ہیں, ان کو کیوں روک رہے ہو؟ اللہ کی آواز آئے گی, جس نے رکوایا ہے وہ خود بولے گا. جاگے نہیں جاگے؟ جس نے رکوایا ہے وہ خود بولے گا. فَيُقَالِ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. یہ پکڑے گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تیرے بعد خیانت کی ہے. فَيُقَالِ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. جنہوں نے تیرے بعد تیری اتباع چھوڑ دی. جاگ جا, اتباع کی بات ہے. جنہوں نے تیرے بعد تیری اطاعت چھوڑ دی, یہ وہ گرفتار ہو رہے ہیں. حوض کوثر پینا تو دور کی بات ہے, سن بھی نہیں سکتے. جو ہے کتنے ہیں اس پر تعداد؟ کوزوں کی, آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کوزے ہیں. انسان اور جن پینے والے ہیں. پورا محشر بھرا ہوا ہے. علی کے ہاتھ میں, توجہ میری طرف رہے, توجہ میری طرف رہے, آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, توجہ میری طرف رہے. علی کے ہاتھ میں ایک ظرف ہے, ایک برتن ہے. جدھر علی والا جتنی دور بیٹھا